بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے جس کا نام ہے حضرت فرید الدین گن شکر۔ بچوں، ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں، آپ کے ساتھ میں ابھی حضرت فرید الدین گن شکر کی حالات زندگی پر مبنی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ اسے دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کامل درویش کا حیران کن قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فرید مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہاب الدین سوروردی سے ملاقات کرنے کے بعد جب سیستان پہنچے اور مشہور بزرگ حضرت الدین کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت میں ایک بلند درجہ رکھتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کرامات دیکھنے اور دکھانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کوئی بزرگ آپ کی خانقاہ میں داخل ہوتا تو شیخ کرمانی اپنی کرامت کا اظہار کرتے اور اس بزرگ کو بھی مجبور کرتے کہ وہ اپنی روحانی قوتوں کا مظاہرہ کرے۔ ایک دن حضرت بابا فرید مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت کرمانی نے تمام بزرگوں سے اپنی اپنی کرامات دکھانے کی خواہش کا اظہار کیا، پھر حاضرین کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی اہل مجلس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، یہاں کا حاکم میری بہت دل آزاری کرتا ہے، آج وہ چوگان کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، اب اللہ ہی ہے کہ وہ حاکم صحیح سلامت واپس آ جائے۔ ابھی مجلس میں حضرت کرمانی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ کسی شخص نے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ وہ حاکم گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ مجلس میں موجود تمام لوگ یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کرامات کا اظہار کیا۔ آخر میں شیخ کرمانی نے حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا فرید، تم بھی اپنی کوئی کرامت دکھاؤ۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بابا فرید نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ عرض کیا، میں تو ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں سے کچھ سیکھنے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ بابا فرید اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے، مگر حضرت کرمانی نے آپ کے کسی عذر کو تسلیم نہ کیا۔ بلاخر بابا فرید مجبور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں خداوند ذوالجلال سے درخواست گزار ہوئے، اے اپنے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، تجھ پر سب باطن و ظاہر روشن ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرا ایک گناہگار بندہ ہوں، مگر ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو بے شمار کمالات روحانی رکھتے ہیں، میری ذات میں نہ کوئی کرامت پوشیدہ ہے اور نہ میں کرامت کا اظہار نہ مناسب سمجھتا ہوں، تیرے سر سے ان کڑے لمحات کو ٹال دے اور مجھ بے ہنر کو ان حضرات کے سامنے سرخرو فرما دے جو اہل علم بھی ہیں اور اہل کمال بھی۔ ابھی بابا فرید مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے رب کے حضور دستپت دعا تھے کہ یکا یک تصورات کے پردے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی فرما رہے تھے، فرید آزردہ کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، جس خدا نے تمہیں سلطان الہند کے آستانہ عالیہ تک پہنچایا ہے وہی ہر حال میں تمہاری مشکل کشائی کرے گا۔ ان بزرگوں سے کہو کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر انہیں تمہاری کرامت نظر آ جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کا پرنور چہرہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے گھبرا آنکھیں کھول دی۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، فرید خاموش کیوں ہو، کیا ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے ہو؟ فرمانے لگے، منزل تو میری بہت دور ہے، مگر آپ حضرات اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر دیکھیں کہ خدا کیا ظاہر کرتا ہے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یکا یک تمام بزرگوں نے دیکھا کہ وہ
قبرستان کی بجائے خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ خود بابا فرید سرکار بھی ان درویشوں کے ساتھ بیت اللہ میں موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد جب تمام درویشوں نے آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے شیخ کرمانی کی خانقاہ تھی اور حاضرین مجلس خاموش بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر فرمایا، فرید، اس نو عمری میں تمہیں یہ اعلیٰ مقام مبارک ہو۔ شیخ کرمانی کہنے لگے کہ آج تو تم نے بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے بھی اپنا سر فخر سے بلند کر دیا، کیا خوب مقابلہ کیا ہے۔ شیخ کرمانی کے ساتھ دوسرے درویش بھی بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرف کا اعتراف کر رہے تھے، مگر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ کیسے بتاتے یہ سب کچھ کیا تھا، کس کی دعاؤں کا اثر تھا اور کس کے فضل و کرم کی کرشمہ سازی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے بیل کی گمشدگی کا بتا کر رونے لگا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر کہنے لگا، میں اپنے بیل آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یوں گریہ زاری کرنا دیکھا تو فرمایا کہ تو فلاں فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں تیرے بیل موجود ہیں۔ وہ شخص اس جگہ پر گیا تو اس نے اپنے کھوئے ہوئے بیلوں کو پا لیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے بیل کہاں موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اس نے میرا دامن تھاما اور گریہ زاری کرنے لگا تو میں اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ اللہ، تو وہی بات مجھ سے کہلوا جس کے متعلق تو چاہے کہ وہی حق بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔